ملامت کیا ہے اور کیوں ہے؟ کچھ بزرگوں نے ملامت کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ جس زمانے میں سماج کے اندر مذہب کے علاوہ یا اس کے برعکس اخلاق کے علاوہ یا اس کے برعکس اگر کوئی قدریں رائج ہوں، سماج میں اگر برائی باعث عزت ہو، تو وہ جو نیکی کا مسافر ہے وہ سماج پر ایسی طنز کرتا ہے جسے ملامت کا راستہ اختیار کرنا کہتے ہیں۔ ملامت دراصل سماج کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ ہم تمہارا نظام اور تمہارے نظام کے اصول قبول نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کے اصول اور تمہاری زندگی کی عزتیں اور قدریں ہمیں پسند ہی نہیں ہیں۔ ملامت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے برعکس ہوں، یعنی جب سارے اسلام کے نام پر برائی کرنا شروع کر دیں، ڈاکہ ڈالنے والے سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ دھماکہ کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا۔ تب اگر اصلی مسلمان سے پوچھیں کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا میں کافر ہوں۔ یعنی اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر ہم کافر ہیں۔ پھر کہے گا کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا۔ خدا کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ جس خدا کا تمہیں شعور ہے اور جس دین کا شعور تم لے کر بیٹھے ہو تو میں اس دین کا بندہ نہیں ہوں، میں تو اصل دین کا بندہ ہوں، اور جو تمہارا کفر ہے وہ تمہارا ایمان ہے، کیونکہ تمہارا جو ایمان ہے وہ اصل میں کفر ہے۔ ایک آدمی نے رشوت کا پیسہ لیا، چوری کا پیسہ لیا، مکان بنایا اور اس پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا، میرے رب کا فضل ہے۔ تو وہ جو اصل آدمی ہے وہ پھر غریب بن جائے گا، اور اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ایک مشہور بزرگ تھے، کہیں جا رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، انہیں پتہ چلا کہ لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ جب لوگ سامنے آئے تو کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، استقبال کرنے والے لوگ چلے گئے اور یہ کہا کہ یہ تو وہ بندہ نہیں بلکہ کوئی اور بندہ ہے۔ جب ان کے مریدوں نے پوچھا کہ سرکار یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا مجھے آسان ہے، لیکن یہ تو بڑا عذاب ہے کہ اتنے زیادہ لوگ تعریف کرنے لگ جائیں، لوگ تو مجھے اڑا کے رکھ دیں گے۔ کہیں قصہ دال چپاتی کا، کہیں جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا، تم ہم کو سنانے آتے ہو، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو۔ ایک تھا جوگی، اس نے شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ عرصہ بعد مشہور ہو گیا کہ جوگی جوگی جوگی، شہر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ اس نے کہا بات سنو، تم سارے گدھے ہو، یہ زندگی تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، اب تم مجھے اس زندگی کے پرابلم بتا رہے ہو، میری زندگی تو اور ہے، وہ پرابلم اس زندگی میں حل ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس نگری کو ہم چھوڑ چکے، اس نگری سے منہ موڑ چکے، اس دنیا سے رشتہ توڑ چکے، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو، تم وہی کچھ لے کے دوبارہ آ جاتے ہو جو کہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ملامت کا اصول یہ ہے کہ ملامت تعریف سے بچاتی ہے، تعریف انا کو تسکین دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض اوقات اس شخص کی نجات کو مشکل بنا دیتی ہے۔ تعریف سنتے سنتے کچھ لوگ جہنم تک جا پہنچے ہیں، واہ واہ اور ماشاء اللہ سنتے سنتے وہ الٹے پلٹے کام کر جاتے ہیں۔ ایک تھے بزرگ، ان کے بڑے چرچے تھے اور وہ بڑے مشہور تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، دنیا دار تھا لیکن اچھا دوست تھا۔ اس کو بھی پتا چلا کہ یہ صوفی صاحب ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ وہ دنیا دار جب کاروبار کے سلسلے میں کسی بیرونی دنیا کے سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ جاؤں، سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو صوفی صاحب کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ تو وہ اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا یہ ہماری زوجہ ہے، میں باہر پردیس کو جا رہا ہوں، اس کا اکیلا رہنا مشکل ہے، آپ کے پاس رہ لے گی؟ تو درویش نے کہا گھر کے اندر رہنا اور باہر مردانہ طرف نہ آنا۔ خود وہ باہر بیٹھا رہتا اور وہ اندر زنان خانے میں رہتی۔ ایک دن کوئی مہمان آئے تو اس نے پانی مانگا، تو اس کے دوست کی بیوی جو اس کی مہمان تھی اس نے دروازے میں سے پانی کا گلاس دیا۔ اس نے گلاس والا ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں اس کی شکل بنا لی کہ اگر یہ ہاتھ ایسا ہے تو کیسی شکل ہو سکتی ہے۔ ایسا کرنا تھا کہ فقیری چلی گئی۔ ابھی اس نے بیوی کو دیکھا نہیں بلکہ خیال نے دیکھا، اور وہ خیال اس کی فقیری لے کر چلا گیا۔ درویش نے شور مچا دیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ کوئی سلسلہ کو بحال کر سکتا ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ جو تو چاہتا ہے، تیرا علاج اس شہر میں، اس نگری میں نہیں ہے، فلاں علاقے میں ایک مجذوب ہے جو ملامتی ہے، شاید وہ تیرا مسئلہ حل کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا پتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس گیا، جا کے دیکھا کہ اس بزرگ کے پاس ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس لڑکے کو پیار کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کا ایک گلاس تھا، اسے پلاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بکواس سی بات ہے، میں تو یہاں نہیں بیٹھتا،
جب وہ جانے لگا تو اس بزرگ نے اسے آواز دی، کدھر آئے تھے صوفی صاحب؟ اس نے سوچا کہ یہ تو مجھے جانتا ہے۔ اس نے کہا میں آیا تو کسی کام سے تھا، مگر اب طبیعت متنفر ہو گئی ہے، گھبرا گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا آ جا، وہ جو ٹوٹا ہوا نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو سب جانتا ہے، پھر اس کے پاس چلا گیا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس درویش نے اسی وقت اس کا کنیکشن جوڑ دیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جناب سب کچھ بجا ہے، آپ کا احسان ہے، ہمارے بزرگ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، سب کچھ ہیں، مگر میرے سوال کا جواب دیں کہ یہ کیا ہے جو میں نے دیکھا؟ آپ نے فقیری تو جوڑ دی، مگر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ راز ہے، یہ میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہوگی، جہاں اتنی مہربانی کی ہے یہ مہربانی بھی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لڑکا تو میرا بیٹا ہے، اور جسے تو شراب سمجھ رہا ہے وہ شربت ہے، وہ آپ بھی پیتا ہے اور مجھے بھی پلاتا ہے، میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ کوئی آدمی میرے پاس اپنی بیوی نہ چھوڑ جائے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا بھی کباڑہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ملامت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وہ امانتیں آپ کے پاس نہ چھوڑ جائیں کہ جن کی خیانت کے خیال سے ہی آپ کا سارا قافلہ شوق ختم ہو جائے۔